بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بھٹو، آج کے اس ویلاگ کا مقصد جو ہے اپریسیشن ہے، اپریسیشن فار چیئرمین آف پیپلز پارٹی اور وزیر خارجہ فارن منسٹر بلاول فروز زرداری صاحب. جس طرح کا انہوں نے دورہ کیا بھارت کا وہ یقیناً قابل ستائش ہے. اور اگر میں کہوں کہ کئی دہائیوں کے بعد ہمارے پاس ایک ایسا فارن منسٹر آیا ہے جس نے نہ صرف مغرب، جس نے امریکہ، یورپ، پھر اس کے بعد رشیا، چین، عرب کنٹریز، اور اب جو کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے دعوت پہ چیئرمین صاحب وہاں گئے تھے وزیر خارجہ. تو کوئی بائیلیٹرل تو دو طرفہ تو یہ دورہ نہیں تھا، مگر میڈیا نے جس طرح ہائپ کریٹ کی، بھارتی میڈیا نے اور مودی کے زیر اثر میڈیا نے، تو چیئرمین صاحب کا وہاں پہ بیٹھ کے انہیں ترکی بترکی جواب دینا، اور خاص طور پہ کشمیر کے اوپر یہ سمجھنے کی بات ہے. یہ جو ہماری جنریشن ہے، جو ہم ویسے تو من حیث القوم ہم بھول جاتے ہیں چیزوں کو جلدی. 5 اگست 2019 2019 میں جب ٹرمپ سے ملاقات کرتا ہے عمران نیازی سلیکٹڈ، اور اس نے وہاں پہ مودی، ٹرمپ اور نیازی کا جو تھا اور باجوہ ان کا تھا ایک میوچول ایک تھا وینچر کہ کشمیر، جموں کا علاقہ، جموں اینڈ کشمیر، جموں کا علاقہ جس کو بھارت نے غیر آئینی، غیر قانونی اور اقوام متحدہ کی ریزولوشن کے اگینسٹ جا کر اپنے پاس اس کا انیکس کیا، دیٹ انیکسیشن. تو چیئرمین صاحب کا یہ موقف کہ آپ کو 4 اگست کی پوزیشن پہ جانا پڑے گا، دین ول ٹاک، دین ول نیگوشیٹ. دیٹ از، میں کہتا ہوں، ان ایگزامپلری، ان میچیبل سنس ڈیکیڈس. اس کے بعد آپ آ جائیے سفارتی اور کامیابی چیئرمین صاحب کی. ایک تو گرے لسٹ سے جب پاکستان کو نکلوایا، اور گرے لسٹ سے نکلنے کا مقصد ہے کہ دنیا کی جو آپ کے لیے تجارتی کمپنیاں ہیں یا بڑے بڑے جو ملٹی نیشنل جو سٹیکس ہیں یا بزنس وینچرز ہیں، اس کے دروازے پاکستان کے لیے کھل گئے. اور اب ڈالرز سے چھٹکارے کی طرف نہیں تو کم از کم جو ریلائنس ہے ڈالرز پہ کم کرنے کے لیے، جیسے آئی ایم ایف بلیک میل کر رہا ہے، تو چین نے اپنی کرنسی میں پیمنٹ کر دی ہے رشیا کو، اور رشیا سے ہم آئل جو امپورٹ کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ایل پی جی کا آپ کا تاجکستان، ازبکستان سے وایا روڈ افغانستان سے آنا، دیٹ از سو مچ پلیزنگ. اور اس کے اوپر اگر ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں یا ہمارے جو دانشوران ہیں اس کے اوپر جو سوچیں لکھیں، تو دیٹ وڈ بی سو مچ اپلوزنگ تھنگ کہ یہ کوئی عام بات نہیں ہے. اور ساتھ وہ جو عمران نیازی سلیکٹڈ نے سی پیک بند کیا تھا، اس سی پیک کی وجہ سے چین ناراض تھا، دنیا ہمارے خطے کے دیگر ممالک ناراض تھے، سعودی عربیہ اسپیشلی. تو سی پیک کا کام بھی انیشیٹ ہوا، اور چیئرمین صاحب یعنی وزیر خارجہ کی بدولت اور خنجراب پاس جو ہے وہ سال بھر کے لیے کھول دیا گیا کہ اب پورا سال جو ہے ہول آف دا ایئر کھلا رہے گا. اور اس کے ساتھ $58 بلین جو چین انویسٹ کرنا چاہتا ہے، وہ کس سلسلے میں؟ گوادر سے لے کر کاشغر تک ریل. امیجن کیجئے کہ جب ہمالیہ سے، جب کراکرم سے، جب ہندو کش سے اور گلگت بلتستان سے آپ کا جو ہے وہ ریل سسٹم کنیکٹ ہو جائے گا، تو پھر آگے کیا بچا؟ مطلب آپ جو ہے سینٹرل ایشیا، چین، رشیا، یورپ، اور اس طرح آپ کا ملک جو ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب کوئی لیڈرشپ ہوتی ہے، جب آپ کی سفارتی جو ہے وہ ایک بندہ رسپانسیبل ہوتا ہے، اس کے پاس سگیسٹی ہے، اس کے پاس وزڈم ہے، اس کے پاس پولیٹیکل ایسٹ ہے، پولیٹیکل وزڈم آف شہید بابا ذوالفقار علی بھٹو، شہید محترمہ بینظیر بھٹو، اور وین اینڈ اونلی مرد ہر زرداری صاحب، کیا بردباری اور بصیرت. تو پھر وہاں پہ کامیابیاں آپ کے قدم چومتی ہیں. تو میں بہت زیادہ فخر محسوس کرتا ہوں ایک جیالہ ہونے پہ اور ایک بھٹوئسٹ ہونے پہ، جمہور پسند ہونے پہ، کہ میرا تعلق اس جماعت سے ہے جس کی قیادت جو ہے وہ جہاں جانوں پہ کھیل جاتی ہے، تو وہاں اگر ملک کے دفاع کے لیے سفارتی اور معاشی اور دفاعی، تو وہاں پہ بھی جان ہتھیلی پہ رکھ کے اور سیسا پلے دیوار بن کر کھڑی ہو جاتی ہے. تو اس سلسلے میں، اور اب ساتھ میں یہ بھی لگیا تو کہوں گا، عمران نیازی جس ایجنڈے پہ تھا اسی ایجنڈے پہ کاربند ہے، اور فوج کے خلاف مسلسل ہرزہ سرائی قابل مذمت ہے. اور یہاں ایک شکوہ بھی ضرور ہے، ریاست سے شکوہ ہے، ریاستی ٹھیکیداران سے شکوہ ہے.
کاش شہید بابا ذوالفقار علی بھٹو کے وقت بھی آپ ذرا سوچتے، انہوں نے تو آپ کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں بولا تھا، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے بارے میں بھی سوچتے جی کہ وہ گولی جو لگی تھی وہ گولی ہٹ بھی سکتی تھی، اور پھر دیگر جو ہے میر مرتضیٰ بھٹو کے اوپر جو گولی چلی تھی 70 کلفٹن اس کی 4 دیواری کے باہر، وہ بھی ٹل سکتی تھی۔ وہاں تو آپ لوگوں نے کبھی صفائی نہیں دی، تحمل نہیں کیا، تو پھر کیا کہیں کہ نیازی ٹھیک کر رہا ہے؟ ہرگز نہیں ٹھیک کر رہا، لیکن آپ سب کے لیے سبق ضرور موجود ہے اس کے اندر۔ جیے بھٹو۔